नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है ताकि आवाम को रहनुमाई हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आज जैसा कि हमने एक रिवायत शुरू की है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि चाँद की तारीख़, यानी सरकारी तारीख़ और चाँद की तारीख़ के बारे में लोग जानने के लिए बेचैन रहते हैं। तो आपको बताना ज़रूरी है कि आज 24 जून है, चारशंबे का दिन है। जबकि चाँद की तारीख़ की अगर बात करते हैं, इस्लामी तारीख़ की, हिजरी तारीख़ की बात करते हैं, तो आज आपको बता दूं कि 8 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की तरफ हम चलते हैं और ख़बरों की तरफ जाने से पहले हम आपको हदीस मुबारक सुनाते हैं। तो पहली जो हदीस मुबारक है वो इस तरह है। किसी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हालत एहराम में मक्खी मारने के बारे में पूछा था। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अहले इराक़ मक्खी मारने का हुक्म पूछते हैं और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया था। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में ये, यानी इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे दो फूल हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये हदीस मुबारक आ रही है। चलते हैं ख़बरों की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो हैं वो SIR को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक चीफ मिनिस्टर होते हुए अगर कोई SIR को लेकर तशवीश में मुब्तला है तो क्या वजह है उसके पीछे। हम आपको बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम है कि, और न सिर्फ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बल्कि अपोजिशन कायदीन, ख़ास तौर पर राहुल गांधी को ले लीजिए या फिर आप अखिलेश यादव को लीजिए या फिर आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की बात करते हैं या फिर आप तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तो तमाम के तमाम ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत BJP हुकूमत SIR को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और ये एक BJP साजिश के तहत SIR का इस्तेमाल कर रही है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कहते हैं। तो बहरहाल आज की जो अहम खबर है वो ये खबर ये है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अरकान असम्बली हो या फिर दूसरे जो हमारे रियासती वज़रा हो और मुख्तलिफ हलकों के या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज वज़रा हो, उन पर बरहमी का इजहार कर दिया है, गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि मैं SIR के मामले में किसी भी गफलत को बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर ये अरकान असम्बली बार बार वो उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि SIR एक संजीदा मसला है, लेकिन वो इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, जिसके नतीजे में उन्हें बार बार अरकान असम्बली को और दूसरों को इंतबा देना पड़ा है, वार्निंग देनी पड़ रही है। और अब तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर अरकान असम्बली को और रियासती वज़रा को, इंचार्ज वज़रा को वार्निंग दे दी है कि अगर वो संजीदगी से SIR मसले पर काम नहीं करेंगे तो फिर समझिए कि उनकी जगह किसी और को हल्के यानी असम्बली हल्कों का इंचार्ज बना दिया जाएगा, सरगर्म कारकुनों को, सरगर्म कायदीन की खिदमत हासिल की जाएगी। तो चीफ मिनिस्टर को गुस्सा आ गया है, चीफ मिनिस्टर बरहम हो गए हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि जूम मीटिंग में, जिसमें आपको बता दूं कि अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल, अरकान पार्लियामेंट और कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे, साथ ही महेश कुमार गौड़ जो सदर प्रदेश कांग्रेस है वो मौजूद थे, साथ इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन जो निगरान हैं, इंचार्ज हैं तेलंगाना उमूर की, वो भी मौजूद थी। उन्होंने भी यानी एहसास दिलाया कांग्रेसी कायदीन को कि वो SIR को संजीदगी से लें। तो बहरहाल महेश कुमार गौड़ भी बरहम नजर आए अरकान असम्बली पर और कहा कि उन्हें अपने हलकों में होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की, तो आपको बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अरकान असम्बली से कहा है कि SIR का अमल शुरू हो रहा है 25 जून से और आपको अपने हलकों में रहना चाहिए, यानी हल्के असम्बली में रहना चाहिए, आवाम की यानी आवाम की रहनुमाई करनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो और ना होने की तो बात ही ना करें। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है और चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर SIR से मुतालिक हिदायत भी जारी की हैं जूम मीटिंग में। इस जूम मीटिंग में आप देखेंगे इसलिए अहमियत बढ़ जाती है जूम मीटिंग की क्योंकि SIR कल से शुरू हो रहा है कि BLO आपके घर पर आएंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो बहरहाल घरों में आप अपने फोटोज लेकर तैयार रहिए, वहां पर इनुमरेशन फॉर्म भी देंगे और जिस वोटर का नाम जिस मकान नंबर पर होगा वहीं पर ये BLO उन्हें इनुमरेशन फॉर्म्स देंगे। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर का दावा
کہا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ ارکان اسمبلی کو اس بارے میں توجہ دلائی ہے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے، کیونکہ بی جے پی ایک سازش کے تحت ایس آئی آر کو استعمال کر رہی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وہ یعنی ارکان اسمبلی چوکس نہیں رہیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا، مشکلات پیدا ہوں گے۔ یہ بات چیف منسٹر نے کہی ہے۔ انہوں نے ارکان اسمبلی سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں رہیں اور ایس آئی آر عمل کی نگرانی کریں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیف منسٹر نے خاص طور پر کہا کہ اگر اندرون ہفتہ ایم ایل ایز جو ہیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنی روش تبدیل نہیں کریں گے، تو پھر کسی سرگرم شخص کو، کانگریس کا جو لیڈر ہے اسے حلقہ اسمبلی کا انچارج مقرر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پارٹی کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں جو پارٹی کے لیے کام نہیں کریں گے۔ تو بہرحال چیف منسٹر نے کہا کہ گراؤنڈ لیول پر جا کر پارٹی قائدین کو کام کرنا ہوگا، اور ایس آئی آر میں خاص طور پہ ایس سی ایس ٹی بی سی جو ہیں ان کے ووٹ جو ہیں اس سلسلے میں ووٹرز کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ تو بہرحال ناظرین یہ تو ایس آئی آر کی بات رہی، لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ ایس آئی آر کے سلسلے میں نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے ایک ہیلپ ڈیسک دفتر سیاست میں قائم کیا ہے، اور اس ہیلپ ڈیسک کے ذریعے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کو ایس آئی آر 2002 میں اگر نام موجود ہو تو کیا کرنا چاہیے، اگر نام موجود نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نمائندگی یعنی رہنمائی کی جا رہی ہے، اور دفتر روزنامہ سیاست میں نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان کی جانب سے قائم کردہ ہیلپ ڈیسک کے ذریعے۔ تو بہرحال ناظرین اب ہیلپ ڈیسک کے معاملے عام میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دفتر سیاست میں آپ آئیے، آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ ویسے بھی کل دیکھیں گے، کل یعنی 25 تاریخ سے 25 جون سے جو بی ایل اوز ہیں وہ آپ کے گھروں کو آئیں گے اور آپ کے تفصیلات حاصل کریں گے، آپ کو انومریشن فارم دیں گے، آپ کو انومریشن فارم فل اپ کرنا ہوگا یعنی پر کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو یعنی سکون کی سانس آپ لے سکتے ہیں۔ یقین مانیے ایس آئی آر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پلیز آپ چوکس رہیے، اپنے پڑوسیوں کو چوکس کیجیے، اپنے رشتہ داروں کو چوکس کر دیجیے، اور بی ایل او آتا ہے تو آپ ضرور جائیے۔ اگر آپ ایک گھر میں نہیں رہتے ہیں، آپ گھر تبدیل کر چکے ہیں، محلہ تبدیل کر چکے ہیں، تو وہ پہلے گھر میں جہاں پر آپ رہتے ہیں اپنے مکاندار سے یا اپنے جہاں پر اگر رشتہ دار ہیں تو ان سے کہیے کہ جب بھی بی ایل او آیا تو آپ کو آگاہ کریں اور آپ وہاں پر پہنچ جائیں اور آپ کو فارم لے کر پر کریں۔ یہ ایک اہم خبر ہے جو ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ لیکن جہاں تک دفتر روزنامہ سیاست کا سوال ہے، یہاں پر جس انداز میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کیسے مغربی بنگال میں، کیسے بہار میں اقتدار کی چوری کی گئی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اپوزیشن قائدین کہتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اس کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں ایس آئی آر کا کہ حیدرآباد راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ایس آئی آر اویئرنیس یونٹس قائم کیے گئے ہیں، اور جس کا مقصد آپ کو بتا دوں کہ جو آمد و رفت کرنے والے ہمارے شہری ہیں یعنی بیرون ممالک جانے والے، بیرون ممالک سے آنے والے، ان میں ایس آئی آر سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے۔ ایئرپورٹ پر ایس آئی آر سے متعلق تمام اہم جو ڈیٹس ہیں یا تواریخ ہیں یا تاریخیں ہیں ان کو ڈسپلے کیا گیا ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا 25 جون سے یعنی کل سے ایس آئی آر پر عمل کر رہا ہے، اور انومریشن فارم کس طرح پر کیا جائے وہ بھی ڈسپلے کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ ایس آئی آر کس قدر سنجیدہ مسئلہ ہے، کس قدر اہم مسئلہ ہے، یہ بہت خاص کام ہے۔ بہرحال ناظرین 25 جون سے بوتھ لیول آفیسر گھر گھر پہنچیں گے، یعنی بی ایل اوز گھر گھر پہنچیں گے اور ایس آئی آر میں آپ کے جو فارمز ہے وہ پر کروائیں گے، اور یہ سلسلہ 25 جون سے لے کر 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس لیے ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں ایس آئی آر کے بارے میں کہ برائے مہربانی ایس آئی آر کے بارے میں آپ لوگ چوکس رہیے اور پوری طرح تیار رہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایس آئی آر میں اگر آپ کا نام نہیں ہے اور آپ کی پیدائش 2002 کے بعد ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور اگر نام موجود نہیں ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ دادا دادی نانا نانی کے ذریعے کیا نام موجود ہو تو ان کے ذریعے بھی میپنگ کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو موقع ہے۔ تو بہرحال 31 جولائی سے لے کر 30 اگست تک دعوے اور اعتراضات کیے جا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام شامل کیوں نہیں کیا گیا، وجہ کیا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کسی کے نام نہیں ہوتے تو انہیں نوٹس دی جائے گی، اور یہ نوٹس کا جو مرحلہ ہے 31
20 जुलाई से शुरू होगा और 28 सितंबर को ख़त्म होगा। ये SIR के बारे में हम आपको बता रहे हैं और यकीन मानिए कि बहुत ही ख़तरनाक ये मसला है। और आपको ये बता दूं कि BJP पर जिस तरह अपोजिशन कायदीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि BJP SIR को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यानी एक साजिश के तहत एक हथियार के तौर पर अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और ख़ास तौर पर याद रखिए कि मुस्लिम राय दहिंदों को चाहिए कि बहुत चौकस रहें और अपने नामों का इंदराज ज़रूर करवाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि गुजरात में 77 लाख और मध्य प्रदेश में 34.25 लाख, राजस्थान में 31.36 लाख, केरला में 53,229, गोवा में 1.4 लाख और छत्तीसगढ़ में 27 लाख नाम हज़फ किए गए। याद रखिए ये बहुत अहम होते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे 65 या 66 लाख नामों का जो हज़फ किए गए, नाम डिलीट किए गए, वो बिहार में किए गए। और उसके बाद आपने देखा कि बिहार में BJP को इख्तिदार हासिल हुआ, JDU को इख्तिदार हासिल हुआ। जो अहल वोटर हैं उनके नाम भी काट दिए गए। और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा प्रेजेंटेशन के जरिए साबित किया कि ये जानबूझकर जो लोग जिंदा हैं उन्हें मुर्दा करार दिया जा रहा है और जो मुंतकिल नहीं हुए कहीं और उन्हें मुंतकिल करार दिया जा रहा है। और फ़िरका परस्त जो दरिंदे हैं वो यानी मुख्तलिफ इम्कानात का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के नामों को हज़फ करवा रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत चौकस रहना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा यकीन मानिए कि बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि बिहार के साथ साथ आपने देखा कि मगरबी बंगाल में क्या हुआ। और मगरबी बंगाल में ख़ास तौर पर 99 यानी 99 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए। और कितनी अफसोस की बात है कि वहाँ पर इसके नतीजे में ममता बनर्जी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये साजिश नहीं तो और क्या है। तो बहरहाल अपोजिशन कायदीन जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर ने जिस अंदाज में कहा कि BJP SIR को एक साजिश के तहत इस्तेमाल कर रही है, एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के खिलाफ, आप लोगों को एक एक वोटर की हिफाजत करनी चाहिए। मीनाक्षी नटराजन ने भी यही कहा है, महेश कुमार गौड़ ने भी यही कहा है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बताते हैं कि किस तरह आपको चौकस रहना चाहिए। और हमने ये खबर खास तौर पर आपको इसलिए सुनाई कि आप चौकसी इख्तियार किए। कल से SIR हो रहा है, आप घरों के बाहर ना जाएं क्योंकि कल से हो सकता है कि BLOs आपके घरों पर आएंगे और तभी आपको अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत अहम खबर थी जो हमने आपको सुनाई है और SIR से मुतालिक सुनाई है। और चीफ मिनिस्टर की बरहमी के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह उन अरकान असम्बली को इंतबाह दिया है जो अरकान असम्बली इसे यानी ईजी ले रहे हैं, संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र जैसी रियासत में जहाँ पर BJP का इख्तिदार है, वो शिवसेना शिंदे के साथ मिलकर वहाँ पर वो इख्तिदार में शामिल है। तो बहरहाल इख्तिदार कर रही है, हुकूमत कर रही है। तो आपको बताना ये है कि BJP के ज़ैर इख्तिदार कुछ रियासतों में यकसां सिविल कोड नाफिज किया गया है। अब महाराष्ट्र में भी यकसां सिविल कोड की तैयारियाँ यानी नाफिज करने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और उस मसले पर गौर व खौज के लिए एक रुकनी कमेटी भी तश्कील देने का ऐलान कर दिया गया है। रियासती असम्बली में मुमलिकती वज़ीर दाखिला योगेश कदम ने कहा कि रियासती हुकूमत यकसां सिविल कोड नाफिज करने के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा ले रही है। और इसके लिए इस जायज़ा लेने के लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमेटी भी कायम की जाएगी। तो बहरहाल आपको बता दूं कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप देखेंगे कि कई ऐसे वाक़यात हिंदुस्तान में रोनुमा हो रहे हैं जो हिंदुस्तानी रस्म रिवाज और रिवायात के खिलाफ जाते हैं या उसके मुग़ायर हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल की बात है, हम नेशनल लेवल पर भी आएंगे लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो आपको बता दें कि अमेरिका ने वाज़े तौर पर कहा है कि कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जो जहाज़ हैं उनसे फ़ीस नहीं ले सकता। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अमेरिका ने वाज़े ये भी कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह है, कोई मुल्क फ़ीस यानी आयद नहीं कर सकता। क्योंकि ईरान के बारे में ये खबरें आई रही है कि वो वहाँ पर फ़ीस आयद करने वाला है। ऐसे में क़तर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है से गुजरने पर फ़ीस लगाने वाले ईरानी मंसूबे की हम हिमायत नहीं करते। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अनासिर
ہیں جو امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں عالمی برادری کو چوکس رہنا چاہیے. تو بہرحال ناظرین امید ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا, اس امید جتائی ہے کہ بحری سرگرمیاں جنگ سے پہلے کی سطح کی قریب پہنچ جائے گی. تو بہرحال ایک امریکہ سے ایک اور خبر آ رہی ہے ناظرین کہ امریکہ کے جو سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے جو لیڈر ہیں چیک شومر, انہوں نے ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ایران جنگ سے امریکی عوام کو بھاری قیمت چکانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا. تو یہ آپ اندازہ کیجئے, خود یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے جو ارکان ہیں ان میں بھی ناراضگی پھیلتی جا رہی ہے اور وہ ٹرمپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹرمپ نے غیر معمولی طور پر یعنی غیر ضروری طور پر اس جنگ میں کود کر امریکی عوام کو کافی پریشان کیا, اور یہ سب کچھ نیتن یاہو کے اکسانے پر کیا گیا ہے, اور نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بیوقوف بنانے میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی. تو بہرحال اس طرح کی خبریں ہم نے آپ کو سنائی ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح بہار میں آپ نے دیکھا کہ بھرت تیواری کا انکاؤنٹر کا واقعہ پیش آیا تھا. حالانکہ یہ نوجوان جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے احتجاج کر رہا تھا, حکومت پر زور دے رہا تھا, بار بار بیانات دے رہا تھا, سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وہ آپ کو بتا دوں کہ سرگرم ہو چکا تھا. حکومت پریشان ہو گئی, حکومت بھوکلاہٹ کا شکار ہو گئی, اور عائشہ دیوی جو بھرت تیواری کی ماں ہے, بھرت تیواری کی ماں کا کہنا ہے کہ کچھ پولیس والے اس کے گھر آئے تھے اور اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ انکاؤنٹر کا جو یہ واقعہ پیش آیا, یہ لائیو فیس بک لائیو پر یہ واقعہ پیش آیا اور سارے لوگوں نے اسے دیکھا. تو بھرت تیواری کی ماں عائشہ دیوی نے یعنی ایس پی کو دی گئی درخواست میں کہا کہ پولیس کے سامنے ان کے بیٹے نے فیس بک لائیو کے دوران اپنے ہاتھ میں موجود ہتھیار پھینک دیا تھا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا. اس کے باوجود اس کے جسم میں پولیس نے 5 گولیاں اتار دیں, یعنی یہ قتل کیا گیا ہے اور اسے کا انکاؤنٹر نہیں بلکہ اسے قتل کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال ناظرین یہ بہت خطرناک بات ہے, اور بہار کے اس سب سے بڑے معاملے میں یعنی انکاؤنٹر معاملے میں شامل پولیس عہدیداروں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ بھرت تیواری کے جو بھائی ہیں انہوں نے اور ان کے ارکان خاندان نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں یا جو عدالتی تحقیقات کا ریاستی حکومت نے حکم دیا ہے اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے اس خاندان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجرمین کو سزا نہیں دی جاتی اور اس کیس کی شفافانہ و آزادانہ تحقیقات نہیں ہوتی ہے تو ہمارا سارا خاندان خود سوزی کر لے گا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے حکومت بہار کے لیے. اب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کیا کر رہی ہیں. اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ ملک میں زنجی کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور ناراضگی مودی حکومت کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے نوجوانوں میں, اور اس کی وجہ نیٹ ہے. اس کی وجہ آپ کو بتا دوں کہ سی بی ایس ای کورسز ہیں جس میں ہیرا پھیری کی گئی اور بدعنوانیوں کا ارتکاب کیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب نیکسٹ یعنی ری ایگزام ہوا نیٹ کا تو آپ کو بتا دوں کہ بہار میں 24 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا, جس میں سے 14 افراد کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ویریفیکیشن جو کرنے والی کمپنی ہیں اس کے ملازمین تھے, جبکہ میڈیکوز یعنی میڈیکل طلبہ اور ڈاکٹرز بھی دوسرے امیدواروں کی جگہ امتحان لکھنے بیٹھے تھے. تو بہرحال 24 افراد کو گرفتار کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے اور زندگی میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ابھیجیت دپکے جو آپ کو بتا دوں کہ کاکریج جنتا پارٹی کے بانی ہیں, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان پر کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے, ان پر حملہ کیا گیا, اس کے لیے آر ایس ایس ذمہ دار ہے. اور لیکن ان کا قصور یہی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے جو طلبہ نے کم از کم 7 یا 8 طلبہ و طالبات نے خودسوزی یا خودکشی کی تھی, تو ان کے جو غمزدہ خاندان ہیں ان کے خاندانوں کو 1 کروڑ روپے فی کس 1 کروڑ روپے معاوضے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. تو بہرحال زنجی اب سڑکوں پر آ گئے ہیں کاکریج جنتا پارٹی کے بینر تلے. اور آپ کو بتا دوں اس سے سماجی جہدکار, انسانی حقوق کے جہدکار, فلم اداکار سب تمام کے تمام جڑتے جا رہے ہیں. اور اس میں نمایاں نام ہے پرکاش راج کا. اور پرکاش راج جس طرح مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یعنی اس کی ناکامیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ ناراضگی کا اظہار کریں گے تو سمجھیے کہ آپ کا بھی انکاؤنٹر ہو سکتا ہے, جیسا کہ بھرت تیواری کا انکاؤنٹر ہوا ہے. بھرت تیواری کوئی قاتل نہیں تھا, کوئی ریپسٹ نہیں تھا, بلکہ عوام کے حق میں آواز اٹھا رہا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ بھرت تیواری کو کس طرح ان کا انکاؤنٹر کیا گیا اور قتل کر دیا گیا, موت کی نیند سلا دیا گیا. حد تو یہ ہے کہ بھرت تیواری کے
بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھرت تیواری، آپ کو بتا دوں کہ جس انداز میں یعنی بھرت سنگھ کی طرح وہ اقدامات کر رہے تھے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، بہار کا بھرت سنگھ کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بھرت تیواری تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی ماں، ان کے ارکان خاندان کافی غمزدہ ہے۔ تاہم ان کا پولیس سے اور حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور تب تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اگر سزا نہیں دی جاتی، انصاف نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ سارا خاندان خودکشی کر لے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے بہار حکومت کس طرح اپنا دامن چھڑاتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ حالیہ عرصے کے دوران کس طرح کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ ہمایت ساگر کا سوال ہے، حیدرآباد کے یا عثمان ساگر کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ یہاں کے جو آبی ذخائر، یہ دو اہم آبی ذخائر ہیں اور یہ بالکل لبریز ہونے کے قریب آ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں یا آئندہ چند گھنٹوں میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ویسے بھی کل ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کس طرح کے بارش ہوئی ہے، 104.5 ملی میٹر بارش ملک میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ آپ کو بتا دوں کہ کئی اضلاع خاص طور پر نرمل ہو، عادل آباد ہو، کمارا بھیم، آصف آباد ہو، وہاں پر عادل آباد ہو، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اب محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست کے مختلف مقامات پر اور خاص طور پر حیدرآباد میں اور اطراف اقدام میں بھی بارش ہو سکتی ہے، یعنی بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ تو بہرحال آپ احتیاط برتیے۔ اور جہاں تک ہمایت ساگر کا سوال ہے، ہمایت ساگر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایف ٹی ایل جو ہوتا ہے اس کے قریب پہنچ گئی ہے، اس کی پانی کی آبی سطح جو ہے وہ بالکل قریب تک پہنچ گئی ہے ایف ٹی ایل کے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دروازے کھولے جائیں گے، عثمان ساگر کے بھی اور ہمایت ساگر کے بھی، تو اس سے موسیٰ ندی میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب ہمایت ساگر اور عثمان ساگر کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو پھر اس وقت وارننگ بھی جاری کی جاتی ہے، تاکہ جو یعنی دھوبی حضرات ہیں، مچھیرے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ وہاں سے تخلیہ کر دیں۔ تو یہ اہم خبر ہے، کیونکہ پانی کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ شہر حیدرآباد میں پانی کی شدید قلت ہے، اسی طرح جس طرح مہاراشٹر میں آپ دیکھیں گے، دہلی میں پانی کی قلت پائی جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ حیدرآباد فرخند بنیاد میں اس لیے بھی برکت ہے، یہاں پر انسانیت ہے، یہاں پر محبت ہے، یہاں پر مروت ہے، اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ انسان کو اہمیت دی جاتی ہے، انسانیت کو اہمیت دی جاتی ہے، غریبوں پر رحم کیا جاتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو دوسرے بندوں پر رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے ساری ریاست میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی جو پیش قیاسی ہوتی ہے وہ کہاں تک سچ ہوتی ہے، لیکن جہاں تک ویدر مین کی پیش قیاسی کا سوال ہے اس پر لوگ بہت زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو ویدر مین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس انداز میں وہ پیش قیاسی کرتا ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح عالمی سطح پر یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں، اس سے ایران کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن بعض عناصر ہے جو امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل سر فہرست ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے، نیتنیاہو کا سوال ہے، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو لے کر ان میں بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے، بوکھلاہٹ پائی جاتی ہے، اور اس بوکھلاہٹ کو دور کرنے کے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کے واقعات آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر پیش آ رہے ہیں، اس کے لیے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اور آپ اگر کمزوروں پر یعنی ظلم کریں گے تو یقین مانیے کہ کل اللہ تعالیٰ ایک ایسی طاقت پیدا کر دے گا جو آپ کو دبوچ لے گی۔ تو بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب یعنی برہم یعنی قہر جاری ہوتا ہے تو تباہی و بربادی قوموں کا مقدر بن جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یورپ میں گرمی کی شدید لہر ہے، اسی طرح دہلی میں آپ دیکھیں گے تیز آندھی و طوفان کی ایک سلسلہ چل پڑا ہے، درختیں اکھڑ گئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے عمل کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کر بھیا، اللہ جی سے ڈر بھیا۔ تو یہ چیزیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا کو آج امن کی ضرورت ہے،
ہے دنیا کو آج محبت کی ضرورت ہے، اسی طرح جس طرح آج ہمارے ملک میں محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ نفرت نے ہر طرف یعنی ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انسانیت کا پیغام ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانا چاہیے، اور یقین مانیے کہ اگر ہم ہندوستانی مذہب کی بنیاد پر لڑتے رہیں گے یا جو فرقہ پرست ہیں اگر ہمیں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرتے رہیں گے تو ہندوستان کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا، اور ہماری جو ترقی کا سلسلہ ہے وہ رک جائے گا۔ حالانکہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ایک ایسا عظیم ملک جس نے دنیا کو علم و ہنر بھی عطا کیے ہیں، اور خاص طور پر ریاضی کے معاملے میں یعنی میتھمیٹکس کے معاملے میں ہندوستان کے کردار کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہاں پر ماہر یعنی علم نجوم کے ماہرین یہاں پر پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں، تو ایسٹرونومی وغیرہ میں ہندوستانیوں کا کوئی جواب نہیں ہے، میتھمیٹکس میں ہندوستانیوں کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی ریاضی میں کوئی جواب نہیں ہے، فزکس یعنی طبیعت جسے کہا جاتا ہے اس میں بھی ہندوستانیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آج ہندوستان بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، خاص طور پر آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس معاملے میں ہندوستانی جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہندوستانی بچوں کی ذہانت کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ حسین اوباما جو ہیں سابق امریکی صدر، انہوں نے ایک مرتبہ واضح طور پر کہا تھا، میں بار بار اس لیے یہ واقعہ یاد دلاتا ہوں کیونکہ اس سے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آج امریکی بچوں کو دو ملکوں یعنی ہندوستان اور چین کے بچوں سے مسابقت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ذریعے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔